یقین جانیے آپ کی زندگی میں ابھی بہت سے خوشگوار لمحات آنے والے ہیں۔ یقین کیجیے مشکل کے ساتھ آسانی بھی رکھی گئی ہے۔ ہمت مت ہاریے، اللہ پر توکل رکھیے، انشاءاللہ سب بہترین ہوگا۔ آپ کا سورج بھی چڑھے گا اور دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ مسکرائیے کیونکہ رونے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے، اور جان لیجیے وہ جو آپ کا رب ہے نا، اسے آپ اور آپ کا دل بے حد عزیز ہے۔ وہ آپ کو فقط آپ کی خواہش نہیں بلکہ آپ کی چاہتوں کا پورا جہان دینا چاہتا ہے۔ اپنے رب کی رحمت سے مایوس مت ہو، تم اپنے رب کے حکم پر صبر کرتے رہو کہ بے شک تم ہماری نگاہوں حفاظت میں ہو۔ آپ جس بھی وجہ سے آج پریشان ہیں یا بے چین ہیں، اس کو اپنے رب کی طرف سے میسج سمجھیں اور تھوڑا سا صبر کر لیں۔ اللہ آپ کی تکلیف جانتا ہے، اللہ آپ کو اس مشکل سے جلد ہی نکالے گا۔ دیکھو تم مانگو اللہ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے اسے۔ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا اس کی قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ وہ تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پر کیسی بے یقینی، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر تمہیں پیار کرنے والا ہے۔ اس سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو۔ عرش پر کن کہہ کر ساری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر نہ نواز دے تو کہنا۔ جانتے ہو وہ ایسی کون سی اللہ کی مدد کی نشانیاں ہیں جو تمہارے ناممکن دعاؤں کو ممکن بنا کر اللہ سے غیب کے وہ بند دروازے کھلوا دیتی ہے، جو تمہاری اندھیر زندگی کو حیرت انگیز روشنی سے منور کرنے کا سبب بنتی ہے۔ تو سنو، وہ اول و آخر تمام غیبی اختیارات رکھنے والا حقیقی بادشاہ خود تمہارے لیے معدت تیار کیے بیٹھا ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، اور بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہے پھر پانے کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور وہی ہے جو تم پر آسمان سے خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور دولت سے نوازے گا، تمہارے لیے باغ پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ اور اگر تم ذرا غور کرو تو یہ سب چیزیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ رب قدیر جو کام بھی کر رہا ہے بے حکمت اور بے مصلحت نہیں کر رہا۔ جان رکھو اللہ کے ہر کام میں ایک حکیمانہ منصوبہ کرم فرما ہوتا ہے، اور تعمیر ایام کا یہ سلسلہ اپنے حساب سے جاری و ساری رہتا ہے۔ جس طرح نہ تو دن کچھ دن ٹھہر سکتا ہے اور نہ ہی رات، تو اسی طرح وہ قادر مطلق جو زبردست نظم و ضبط قائم کیے ہوئے ہے، وہی مہربان رب جب چاہے تمہارے صبر و ضبط کو بدل کر ناممکنات کو اپنے کن سے ممکن بنا دے۔ قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی امن دینے والا، سب پر غالب اور اپنا حکم کرنے والا۔ اور ہو سکتا ہے آج تمہاری زندگی کے معاملات یا تمہارے دل کے معاملات موافقت سے مڑ گئے ہوں،
اور عسرت کی زندگی سے تمہارا صبر ٹوٹ گیا ہو، تو جان رکھو کہ تم ایک انسان ہو اور بشرعیت کے تقاضوں سے مبرہ نہیں۔ اگر آج تمہیں کسی چیز کی محرومی ہے یا کسی کے دیے ہوئے دکھ سے تمہیں اذیت ہو رہی ہے اور تم مدد کی تلاش میں ہو، تو سنو، تم اپنی وہ پاکیزہ صفات تلاش کرو جو تم نے بدرجہ اتم موجود ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو اور شک سے پاک چیز اختیار کرو، کیونکہ سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں شک ہے، اور اللہ تمہارے معاملات کا متولی ہے اور وہی جانتا ہے کہ تمہاری بھلائی کس چیز میں ہے۔ عنقریب وہ اپنی حکمت سے بہت جلد تمہاری مدد کے لیے وہ اسباب و ذرائع فراہم کرے گا جو تمہارے ناممکن دعاؤں کو حقیقت کا روپ دے کر تمہاری زندگی کو سکون اور راحت سے بھر دیں گے۔ جانتے ہو زندگی میں معجزات کب ہوتے ہیں اور اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے، اس کی کیا حقیقی نشانیاں ہیں؟ تو یاد رکھو کہ جب تمہیں ہمہ وقت یہ فکر لاحق رہنے لگے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، اور تم اپنے قیمتی وقت اور وقار کو ضائع کرنے کی بجائے جدھر دنیا چل رہی ہے چل نہ پڑو، جہاں خواہشات نفس تمہیں دھکیل رہی ہے وہاں گر نہ پڑو، تو سمجھ لینا کہ یہ خاص اشارے ہیں کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا۔ قرآن خود کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں، اور یہی راست باز لوگ ہیں۔ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی سے نکال کر مصر کے تخت پر پہنچایا تھا، ایسے ہی اللہ تمہیں بہت جلد اپنی مدد بھیج کر ان غموں کی گہرائیوں سے نکال کر خوشیوں کی بلندیوں تک پہنچا دے گا، کیونکہ اللہ کی بندگی کرنے والا کبھی نامراد نہیں لوٹتا، اور اگر اللہ کسی پر اپنا فضل کرنا چاہتا ہے تو کسی کی اتنی طاقت نہیں کہ اس انسان پر اللہ کے فضل کو روک سکے۔ یاد رکھو، خوشحالی ہو یا بدحالی، دونوں ہی صورتوں میں جو لوگ اللہ کو یاد رکھتے ہیں تو اللہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے۔ یہ بھی ایک اشارہ ہے کہ وہ رحمان جس کی خدائی بہت وسیع ہے اور وہ تمام سمتوں اور مقاصدوں کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کو متحد کر کے تمہارے لیے مدد کے وہ اسباب بناتا ہے جو تمہارے دل کی ہر لاحاصل خواہش کو حاصل میں بدل دیتے ہیں، اور اگر تم ڈھونڈ رہے ہو وہ نشانیاں اور وہ اشارے جو ظاہر کر دے کہ اللہ کی مدد کا وقت قریب آن پہنچا ہے، تو سنو، جب تم مخلوق کی امید بھرے سوال رد نہیں کرتے تو تمہارا خالق بھی تمہاری امیدوں کو رد نہیں کرتا، بلکہ وہ تمہارے اس عمل سے اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ وہ تمہاری ہر مانگی چیز پر راضی ہو کر اپنی عطاؤں کے خوبصورت در تم پر کھولتا ہے، کیونکہ جب تم بندگان خدا کی مددگار بن جاتے ہو تو قادر متعلق تمہارا مددگار بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو اسے چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ مطمئن ہو جاؤ، وہ مہربان شان بے شہنشاہ تمہاری مانگی ہر مانگ کو ایسے خفیہ وسیلوں سے پوری کر دے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔
عنقریب وہ تمہاری زندگی کو اپنی بہترین مدد کے ذریعے خوبصورت اور حسین کرنے والا ہے انشاءاللہ۔ دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے۔ اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ ہم نے اللہ کی رضا خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی آزمائشوں کے مقابلے میں اجر بھی بڑا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے، اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہماری آنکھوں میں حیا، دلوں میں اپنا خوف اور زبان پر خیر کے کلمات جاری فرما، اور ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے بچا، آمین۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آمین۔